اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ سارے گھروں والے بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے. ہم یہ تو ارادہ کرتے ہیں کہ ہماری ساری خواتین رابعہ بصریہ ہوں، لیکن خود ہم ہلاکو خان بننا چاہتے ہیں. کیا ہم نے بھی وہ والا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے وقت ہماری خواتین کچن میں جاتی ہیں، ہم یا مصلی بچھا کے جنید بغدادی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے ہم سوئے آرام سے، جب کھانا تیار ہو جائے گا، دسترخوان لگ جائے گا، اس وقت جا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک ایک چیز پہ نقص نکالیں گے. یہ چیز یوں نہیں بنی، یہ چائے یوں نہیں بنی، فلاں چیز یوں نہیں بنی، فلاں چیز نہیں رکھی ہے، فلاں چیز نہیں پکائی ہے. اور پھر دن بھر ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی بھی عبادات ہوتی ہیں، لیکن ظہر کے بعد سے کچن میں جاتی ہیں اور وہ اللہ کی بندیاں ایک ایک چیز دیکھ رہی ہیں، ایک ایک چیز میں خیال کر رہی ہیں، کہیں پکوڑوں میں نمک زیادہ نہ ہو جائے، فروٹ چاٹ میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی میٹھا کم نہ رہ جائے، اور ایک ایک چیز کا خیال کر رہی ہے، اس میں مسالے کم ڈالنے ہیں، اس چیز میں زیادہ ڈالنے ہیں، یہ چیز بھی بنانی ہے، یہ چیز بھی بنانی ہے. روزہ رکھ کے ہم اپنے بار کے معاملات سارے سلجھا رہے ہوتے ہیں، افطار کے وقت جس وقت جاتے ہیں تو پھر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں چیز میں تو نمک کم ہے. زبان سے ایک دفعہ تعریف تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال جب ہمارے ہاں ہوگی تو پھر بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں اور آپ خود بخوبی سمجھتے ہیں. اس لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے باہر والوں کے ساتھ کیسی تھی، گھر والوں کے ساتھ کیسی تھی، اور امہات المومنین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی، آپ کی عقیدت اور الفت کیسی تھی، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اسلوب کیسا تھا، اس کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے. اور میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی یہ پیغام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کو پیغام کس انداز میں دے رہی ہے، تقوی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے ساری چیزیں دیں.